بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مشہور ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام مہمان نوازی کی روایت کو شروع کرنے والے پہلے شخص تھے۔ آپ بے حد مہمان نواز تھے اور اللہ کو آپ کی یہ عادت بہت پسند تھی۔ روایات میں ہے کہ آپ تب تک کھانا تناول نہ کرتے جب تک کہ کسی مہمان کو اپنے ساتھ کھانے میں شریک نہ کر لیتے۔ چنانچہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ آپ کسی انسان کو تلاش کرنے کے لیے گھر سے نکلے تاکہ اسے مہمان بنا سکیں۔ آپ نے بہت تلاش کیا مگر کوئی بھی مہمان بننے کو تیار نہ ہوا۔ تھک ہار کے واپس پلٹے تو دیکھا کہ ایک اجنبی گھر میں کھڑا ہے۔ آپ نے پوچھا تم کون ہو؟ اجنبی نے کہا میں ملک الموت ہوں اور مجھے رب العالمین نے ایک بندے کی طرف بھیجا ہے تاکہ اسے خوشخبری سناؤں کہ اللہ نے اسے اپنا خلیل بنا لیا ہے۔ آپ نے پوچھا وہ کون خوش نصیب ہے؟ اگر مجھے پتہ چل جائے تو تا دم آخر اس کا ہمسایہ بنا رہوں۔ ملک الموت نے کہا وہ خوش قسمت تو آپ ہی ہیں، اور یہ اس وجہ سے ہے کہ بلا امتیاز و تفریق آپ کی عطاؤں کے دروازے لوگوں پر کھلے ہیں۔ اللہ کو آپ کی یہ عادت بہت پسند تھی کہ آپ اس کی مخلوق پر بے حد رحم دل تھے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں 35 مقامات پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر خیر فرمایا۔ آپ نے 33 برس کی عمر میں حضرت سارہ سے نکاح کیا اور حران مصر کی طرف ہجرت کرنے کے بعد فلسطین اور ایلیا کے درمیانی علاقے سبا میں سکون اختیار کر لی۔ وہاں آپ نے ایک کنواں کھودا اور مسجد بنائی۔ لوگوں کے بے جا ستانے اور اذیتیں پہنچانے کی وجہ سے آپ نے وہاں سے بھی ہجرت فرمائی اور رملہ اور ایلیا کے درمیانی علاقے میں سکون اختیار کی۔ وہاں بھی آپ نے ایک کنواں کھودا۔ کتب تواریخ میں آپ کے بے شمار فضائل بیان ہوئے ہیں۔ الغرض آپ سب سے پہلے تھے جنہوں نے ختنہ کیا، مہمان نوازی کی روایت قائم کی، ثرید بنایا، باقاعدہ شلوار پہنی، اور آپ ہی پہلے شخص ہیں جس نے بڑھاپا دیکھا۔ آپ نے حضرت سارہ علیہ السلام کی وفات کے بعد 2 عرب عورتوں سے نکاح کیا۔ ایک کا نام کنتورہ تھا اور اس سے آپ کے 6 لڑکے پیدا ہوئے، اور دوسری کا نام حجور بنت ارحیر تھا اور اس کے بطن سے 5 لڑکے پیدا ہوئے۔ تاریخ طبری میں مصنف امام ابن جریر طبری علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ اللہ نے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی روح نکالنے کا ارادہ فرمایا تو ایک بوڑھے آدمی کی شکل میں موت کے فرشتے کو بھیجا۔ صدی سے مروی ہے کہ ایک روز آپ لوگوں میں کھانا تقسیم فرما رہے تھے کہ ایک بوڑھا چلتا ہوا آیا۔ وہ بوڑھا اس قدر ضعیف تھا کہ اس کے لیے چلنا مشکل تھا۔ آپ کی نظر اس پر پڑی تو از راہ ہمدردی اس کی طرف گدھا بھیجا تاکہ وہ اس پر سوار ہو کر آ جائے۔ بوڑھا آپ کے پاس پہنچا تو آپ نے اس کے سامنے کھانا پیش کیا، مگر یہاں ایک عجیب واقعہ رونما ہوا۔ وہ بوڑھا آدمی جب منہ میں لقمہ ڈالنے کے لیے ہاتھ اٹھاتا تو باعث ضعف ہاتھ چوک جاتا اور لقمہ منہ کی بجائے کبھی ناک پر لگتا اور کبھی کان پر۔
حتیٰ کہ اگر وہ بمشکل ایک لقمہ منہ میں ڈالنے میں کامیاب ہو جاتا تو وہ شرمگاہ کے راستے باہر نکل آتا۔ اس بوڑھے کی اس بے بسی پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بے حد ترس آیا۔ آخر آپ نے اس بوڑھے سے یہ پوچھا، اے شخص، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ اس نے جواب دیا، یہ میرے بڑھاپے کی وجہ سے ہے، میرا ہاتھوں پر اختیار نہیں رہا۔ بھوک مٹانے کو کھاتا ہوں مگر پیٹ میں کچھ رکتا نہیں، بہت تکلیف میں ہوں۔ آپ نے پھر پوچھا، تمہاری عمر کیا ہے؟ اس نے عمر بتائی تو آپ نے فرمایا، تم مجھ سے صرف 2 سال بڑے ہو۔ اگر تمہارا یہ حال ہے تو 2 سال بعد بھی میں اس حال کو پہنچ جاؤں گا۔ آپ نے اسی وقت دعا فرمائی، اے اللہ، اس حالت کے آنے سے پہلے مجھے موت دے دے۔ چنانچہ وہ بوڑھا اچانک کھڑا ہوا، جو کہ در حقیقت موت کا فرشتہ تھا، اور اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی روح قبض کر لی۔ اس وقت آپ کی عمر مبارک 200 سال تھی، اور ایک دوسرے قول کے مطابق 175 سال تھی، اور ایک تیسرے قول کے مطابق 190 سال تھی۔ مذکور ہے کہ حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی موت اچانک آئی تھی۔ آپ کو ہیبرون حیشی بستی میں اس جگہ دفن کیا گیا جہاں حضرت سارہ علیہ السلام مدفون تھیں، اور یہ زمین کا ٹکڑا آپ نے اپنے ہاتھوں سے 400 درہم ادا کر کے خریدا تھا۔ آپ کے کفن و دفن کا انتظام حضرت اسحاق و اسماعیل علیہ السلام نے کیا۔ اللہ پاک آپ کی مرکت پر کروڑوں رحمتوں اور سلامتیوں کا نزول فرمائے، اور ہمارے دلوں کو انبیاء و صحابہ کی گستاخی سے محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، اور چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔